مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ یورپی ملک میں ویزا پروسیس جو ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں جو ایک پرابلم چل رہی تھی اپائنٹمنٹس وغیرہ کی، وہ کافی حد تک اب ختم ہو جائے گی اور سارے نظام کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، اور اس سے کیا فائدے ہوں گے۔ اور اس ملک کو سالانہ جو ہے ان کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں 4 لاکھ جو ہے تربیت یافتہ ورکرز کی ضرورت ہے، اور یہ جو نیا ویزا پروسیس آسان بنایا گیا ہے جس میں ٹائم بھی بچے گا، اور جس میں اپائنٹمنٹس کا مسئلہ جو ہے نا، جس میں سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں جرمنی کی۔ تو جرمنی نے اٹلی کی طرح تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا اٹلی کے اپائنٹمنٹس کا مسئلہ ہے، لیکن جرمنی کے اپائنٹمنٹس میں بھی مسئلہ آ رہا تھا۔ اور جرمنی کے اپائنٹمنٹس اگرچہ ڈائریکٹ ان کا سفارتخانہ اور کونسل خانے دیتے ہیں، اٹلی کی طرح انہوں نے اس کو آگے سبلیٹ نہیں کیا ہوا، لیکن اس میں بھی پرابلمس تھی، اور وہ کیونکہ آن لائن ملتے تھے تو آن لائن جو ہے اس کو ٹائم مقرر نہیں تھا، وہ کب ملتے ہیں کب نہیں ملتے، تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے مہارت حاصل کر لی تھی، اور پھر وہ اپائنٹمنٹ لے کر جو ہے وہ آگے لوگوں کو جو ہے اس کی اپنی قیمت لے کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو اپائنٹمنٹ بیچتے تھے۔ تو اس مسئلے کو بھی حل کیا انہوں نے، اور پھر جو اس میں تاخیر ہوتی تھی اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے جرمن حکومت نے جو ہے ایک اہم اقدام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اب ویزا درخواستوں کے لیے ایک پورٹل بنا دیا ہے، آن لائن پورٹل ہوگا، اور آپ نے ساری جو ہے درخواستیں جس نے بھی ویزے کی دینی ہے اب وہ وہاں پر جا کر دے گا۔ تو کونسلر سروس پورٹل کا نام دیا گیا اس کو، اور جرمن وزیر خارجہ نے جو اعلان کیا ہے کہ 1 جنوری سے اس کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ 167 سفارتی مشن ہیں جو دنیا بھر میں جرمنی کے۔ تو اس میں طریقہ کیا ہے جی، اس میں ایک تو آپ کو طلبہ ویزا ہو، فیملی ویزا ہو، اور جو دیگر ویزے ہیں، تقریباً سارے ویزے اس میں انہوں نے شامل کر دیے ہیں۔ اور یہ پورٹل آپ کو خود جب آپ ڈاکومنٹس پہ اپلوڈ کریں گے تو خود بھی آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ آپ کو یہ والا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے، وہ آپ کے ڈاکومنٹ دیکھ کر۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ کہ پہلے آپ کو ویزا فارم بھرنا پڑتا تھا، وہ ویزا فارم نہیں بھرنا پڑے گا۔ اب آپ اس پورٹل پر جا کر اپنا فارم جو ہے وہ ویزے کے لیے بھریں گے۔ اب آپ کو ایک اپائنٹمنٹس کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا، اور وہ اپائنٹمنٹ بھی آپ کو اس پورٹل کے ذریعے از خود نظام کے تحت ملے گی، آپ کو کسی ایجنٹ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، اور نہ ہی خود جو ہے وہ ساری رات یا سارا دن جو ہے وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا کہ کب جو ہے ویزا کھلے، وہ اپائنٹمنٹ کھلے اور مجھے اپائنٹمنٹ مل سکے۔ تو اس پہ وزیر خارجہ نے کہا ہے جی کہ ہم نے سرخ فیتے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ جرمنی کو سالانہ 4 لاکھ تربیت یافتہ ورکرز کی ضرورت ہے، اور جو پرانا نظام تھا پیپر بیس جس میں فارم بھرنا پڑتا تھا، جس میں اپائنٹمنٹس کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اس کی وجہ سے ورکرز جو ہے وہ نہیں آ رہے تھے جرمنی میں جتنے جرمنی کو درکار ہیں۔ تو اس پہ اب آپ کرنا یہ ہے جی کہ آپ جب آپ نے ویزا فارم بھرنا ہوگا تو آپ نے اس پہ جا کر پہلے فارم بھرنا ہے کونسل سروس پورٹل پہ جا کر، اس پہ آپ پاسپورٹ اور تمام سارے ڈاکومنٹ، اگر انویٹیشن ہے وہ بینک جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، انشورنس ہے، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے، وہ سارے سکین ہو کر آپ اپنی درخواست کے ساتھ وہاں پر جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ جب آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کو وہاں پر اکاؤنٹ بن جائے گا، پھر اپلوڈنگ کے بعد جرمن حکام کے پاس وہ آپ کی ڈاکومنٹس چلے جائیں گے، اور جرمن حکام اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر کوئی کاغذ کم ہوگا تو پھر وہ پورٹل کے ذریعے آپ کو آگاہ کریں گے جی آپ کا فلاں ڈاکومنٹ جو ہے وہ کم ہے، اور آپ یہ بھی جو ہے اپلوڈ کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے اب آپ کو اپائنٹمنٹ دی جائے گی، اپائنٹمنٹ پورٹل کے ذریعے آئے گی۔ اب آپ کو دوسری طرح جو ہے خجل خوار نہیں ہونا پڑے گا اپائنٹمنٹ کے لیے، اور جب وہ آپ کو اپائنٹمنٹ ملے گی تو اس کے بعد وہ اپائنٹمنٹ لے کر آپ جو ہے وہ کونسل خانے یا جرمن سفارت خانے جائیں گے جہاں آپ کے بایو میٹرک وغیرہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کونسل خانہ یا سفارت خانے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اپنے جو ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ بھی اوریجنل ساتھ لے کے جانے پڑیں گے، جو وہاں پر آپ کے چیک ہوں گے، اور پھر آپ کا ظاہر ہے وہاں پر فنگر ہوتے ہیں، بایو میٹرک وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا نظام جرمنی کی حکومت نے کیا ہے، اگرچہ جرمن حکومت اب ظاہر جا رہی ہے، فروری میں ان کے چانسلر نے استعفیٰ کا اعلان کر دیا، لیکن امیگرینٹس کے حوالے سے یہ حکومت بہت اچھی تھی۔ اس نے سب سے جو ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کی اجازت دی، یعنی دوہری شہریت، ورنہ پہلے آپ کو جرمن شہری بننے کے لیے دوسری شہریت چھوڑ دینی چاہتی۔ اب اگرچہ جو جرمن اپوزیشن رہنما ہیں ان کے جو متوقع طور پر جو اقتدار میں آنے والے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے، اور اس سے تو ہو سکتا ہے یہ خطرے میں بھی پڑ جائے اسکیم، لیکن ظاہر ہے جن کو مل گئی ہے ان کو تو نہیں وہ ہٹائیں گے، اور یہ بھی انہوں نے ختم کرنے کا نہیں کہا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کیا۔ اس طرح انہوں نے جو جرمن چانسلرس ہیں، جو لیفٹ کی حکومت تھی، سوشلسٹ حکومت تھی، اس میں انہوں نے جو ہے اس کا عرصہ بہت کم کر دیا، 3 سال کے بعد بھی آپ جرمن نیشنلٹی کے اہل ہو سکتے تھے، اور 5 سال ورنہ پہلے 7 سے 8 سال تھی۔ تو یہ سارے اقدامات جرمن حکومت نے کیے، اور جاتے جاتے انہوں نے جو ہے یہ اپائنٹمنٹس کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، اور اس کو آن لائن پورٹل پہ کر دیا ہے، جس سے ظاہر جرمنی میں جو خاص پر ورک پرمٹ میں جانا چاہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا۔
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.